بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تہہ خانہ جو ایک بند گھر کے اندر بنا ہوا تھا پورے محلے میں مشہور ہو چکا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ یہاں پر کسی بھوت پریت کا بسیرا ہے اور یہاں سے ہمیشہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں، لیکن آج اس طرح کھلنے والا تھا۔ لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ تقریباً 10 سال سے کسی نے اس طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ تہہ خانہ پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، کچھ لوگ اس کو گودام بھی کہتے تھے۔ اس کے اندر ایک پرانی ٹینکی بھی پڑی ہوئی تھی اور دروازہ بند کیا گیا تھا۔ دروازہ کھولتے تو نیچے زمین کی طرف راستہ جاتا تھا۔ وہ آدمی عجیب سی حالت میں وہاں کھڑا تھا۔ اسی کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس جگہ کا کوئی مالک نہیں تھا، اس لیے انتظامیہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، لیکن ہاتھ میں کیا لیا، بس کبھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ آج یہاں کا راز کھلنے والا تھا۔ کچھ لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ جب تھوڑی دیر بعد تہہ خانے کا دروازہ کھول دیا گیا اور 2 لوگ اندر جانے کے لیے راضی ہوئے، لیکن چیخیں مارتے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے کہا کہ نیچے تو ایک روح ہے، ایک عورت کی روح ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس آدمی نے جب اس طرف نظر کی تو وہ زمین پر بیٹھ گیا اور سجدے میں گر کر رونے لگا، اور وہ ایک ہی بات کر رہا تھا، یہ روح نہیں ہے، یہ تو میرا نام امجد ہے اور میں مجبور آدمی تھا۔ میری مجبوریوں نے ہی مجھ سے کچھ فیصلے کروائے تھے جن کا خمیازہ مجھے شاید ساری زندگی بھگتنا تھا۔ میری کہانی سن کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے یہ گھر کچھ سال پہلے خریدا تھا۔ محلے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ گھر کیوں سستے میں فروخت ہوا، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میرے 3 بچے اور حاملہ بیوی کے لیے ایک چھت ہو۔ میں نے بیوی کو تسلی دی کہ لوگ خام خواہ کی باتیں کرتے ہیں اور ہم بلا وجہ وہم کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ گلی عجیب تھی، تنگ، سنسان اور خاموش۔ ہمارے گھر کے بعد گلی بند ہو جاتی تھی، جیسے یہاں زندگی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ دن کی روشنی میں تو سب کچھ عام سا لگتا، لیکن جیسے ہی شام گہری ہونے لگتی، گلی کی دیواروں پر سائے لمبے ہونے لگتے، درختوں کی شاخیں کسی نادیدہ طاقت کے زیر اثر ہلتی محسوس ہوتی، اور ایک غیر مرئی بوجھ سا محسوس ہوتا، جیسے فضا میں کوئی چیز معلق ہو۔ گھر کے ساتھ ایک پرانا تہہ خانہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ انگریزوں کے وقت کا ہے۔ لوہے کا زنگ آلود دروازہ اس پر لگا تھا جس پر تالا جھول رہا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس میں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ جو بھی یہاں رہنے آتا 2 مہینے بھی نہ گزارتا اور گھر چھوڑ کر چلا جاتا، مگر میں ان باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا۔ میں ایک عملی انسان تھا۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میرے بچوں کے سر پر چھت ہو۔ ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ پہلا دن خیریت سے گزرا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے شاید تھکن کا اثر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ بچے گہری نیند میں تھے، میری بیوی بھی تھکن سے چور ہو کر سو چکی تھی، مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی خاموشی کے نیچے کوئی اور آوازیں چھپی ہوئی ہیں۔ پھر آدھی رات کے قریب اچانک مجھے ساتھ والے تہہ خانے سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو ایسا لگا جیسے ہوا کا دباؤ دروازے کو ہلا رہا ہو، لیکن پھر آواز واضح ہونے لگی۔ کوئی چیز تہہ خانے میں حرکت کر رہی تھی۔ میں نے دھیان دیا، یہ محض ہوا نہیں تھی، جیسے کوئی چیز فرش پر گھسٹ رہی ہو یا کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ میں نے بستر پر کروٹ لی، دل میں سوچا کہ یہ وہم ہے، پر پھر آوازیں بڑھنے لگی، جیسے کوئی چیز آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آ رہی ہو۔ میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے کروٹ بدل کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید یہ میرے ذہن کا فریب ہے، لیکن اگلے ہی لمحے تہہ خانے کے دروازے سے کچھ ٹکرانے کی آواز آئی، جیسے کسی نے باہر آنے کے لیے دھکا دیا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ باہر گلی میں ایک دھندلی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی جو کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا، خاموشی چھا گئی تھی، لیکن میرا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے چادر ہٹائی اور دبے پاؤں کھڑکی کے قریب جا کر باہر جھانکا۔ گلی سنسان تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا رک گئی ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے کان تہہ خانے کے دروازے کی طرف لگا دیے، اور پھر وہی آواز دوبارہ آئی، اس بار اور قریب سے، جیسے کوئی اندر سے سرگوشی کر رہا ہو۔ میری بیوی کی ایک اچھی عادت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتی وہاں کے لوگوں سے زیادہ تعلق نہیں بناتی تھی۔
وہ ہمیشہ کہتی کہ کرایہ داروں کے لیے محلے داری کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اصل محلے داری تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو برسوں ایک جگہ رہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگ جو کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، ان کے لیے زیادہ میل جول رکھنا ضروری نہیں۔ میں اکثر اسے کہتا کہ کچھ جان پہچان رکھنا چاہیے، دل بہل جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی یہی عادت میرے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ اگر وہ محلے کی عورتوں کے گھروں میں جاتی تو ضرور یہ بات سننے کو ملتی کہ ہم نے ایسا گھر کیوں خریدا جو اس تہہ خانے کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کچھ مافوق الفطرت چیزیں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ یہ گھر پہلے تہہ خانے ہی کا حصہ تھا، لیکن جب سرکاری دستاویزات دیکھے گئے تو پتہ چلا کہ تہہ خانہ گورنمنٹ کی زمین پر ہے اور بعد میں اسے الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی کچھ زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ محلے میں کئی لوگ ہم سے ملنے آئے، کچھ ہمدردی کے لیے، کچھ تجسس کے مارے اور کچھ صرف خبردار کرنے کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مجبور آدمی لگتا ہوں، تبھی میں نے اتنے کم قیمت پر یہ گھر خرید لیا، لیکن وہ یقین سے کہتے کہ میں یہاں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکوں گا۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں حافظ قرآن ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون سی ایسی طاقت ہے جو میرے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے۔ ان میں سے ایک بارے شخص نے میری طرف مینی خیز نظروں سے دیکھا اور کہا کہ مجھ سے پہلے یہاں جو آدمی رہتا تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ کون تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ ایک امام مسجد تھا، حافظ قرآن تھا، نیک آدمی تھا، لیکن وہ بھی ان آوازوں کے خوف سے 3 مہینے بعد اپنا سامان سمیٹ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، کچھ بے یقینی، کچھ اس طرح۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور گھر واپس آ گیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا خدشہ ابھرنے لگا۔ کیا واقعی کوئی ایسا معاملہ تھا؟ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا کچھ اور گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر ان چیزوں پر پڑی جو پچھلے کرایہ دار چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ برتن، کچھ بستر اور سب سے حیرت انگیز بات، ایک الماری جو کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ کون اپنا اتنا سامان چھوڑ کر جاتا ہے؟ خاص طور پر کپڑے۔ میری بیوی نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے، اور ہم نے انہیں ایک کونے میں رکھ دیا تھا جیسے وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ گھر خود بہت خوبصورت تھا، 3 کمرے، ایک کشادہ کچن، ایک عام سا لیکن مناسب باتھ روم اور ایک چھوٹا سا باتھ روم جو سیڑھیوں کے نیچے تھا۔ اگر یہاں کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو ہم شاید ساری زندگی یہیں گزار سکتے تھے، لیکن اب میرے ذہن میں عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ سب سے زیادہ فکر مجھے اپنے بچوں کی تھی۔ میری بڑی بیٹی 8 سال کی تھی، بیٹا 6 سال کا اور سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی تھی۔ ان کے معصوم چہرے دیکھ کر میں بے اختیار اپنے خدشات کو جھٹکنے کی کوشش کرتا۔ میری بیوی امید سے تھی، 3-4 مہینے میں ایک اور بیٹا دنیا میں آنے والا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ وقت میرے لیے بہت حساس ہے، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ میری بیوی اور بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پھر وہ رات آئی جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید میں نے اس گھر کو لینے میں غلطی کی ہے۔ میں اپنے بستر پر لیٹا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار ذہن میں وہی خیالات آ رہے تھے جو محلے والوں نے میرے دماغ میں ڈالے تھے۔ میں نے پہلو بدلا، ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی آنکھیں موندی مجھے لگا کہ کچھ حرکت ہوئی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی خواب سا دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر مجھے تہہ خانے کے دروازے کی طرف سے ایک مدھم سی سرسراہٹ سنائی دی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے دھیان دیا، کچھ لمحوں کے بعد آواز رک گئی۔ شاید وہم تھا، میں نے خود کو یقین دلایا، لیکن پھر وہی آواز دوبارہ آئی، جیسے کوئی چیز تہہ خانے کے فرش پر گھسٹ رہی ہو یا کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ میرے ہاتھ پیر پسینے سے بھیگ گئے۔ مجھے اپنے بچوں اور بیوی کا خیال آیا۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا یا واقعی کچھ تھا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ پھر اچانک تہہ خانے کے دروازے پر کسی کے ٹکرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا، قرآن کی آیات زیر لب پڑھنے لگا، لیکن دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے جا کر دیکھنا چاہیے، شاید یہ سب محض اتفاق ہو، شاید دروازہ ہوا کی وجہ سے ہل رہا ہو، لیکن میرے اندر کوئی چیز مجھے روک رہی تھی۔ کیا واقعی اس تہہ خانے میں کچھ تھا یا یہ سب میرے دماغ کا کھیل تھا؟ میں نے گہری سانس لی اور بستر سے اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک
وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی، شاید اس لیے کہ میرے دل میں پہلے ہی عجیب سا وسوسہ پیدا ہو چکا تھا۔ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف واپس آ رہا تھا تو سڑک پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے ارد گرد کی خاموشی نے ہر آواز کو مزید واضح کر دیا ہو۔ میں ہمیشہ کی طرح تہہ خانے کے قریب سے گزرا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی اور وہ عام عورتوں جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے لباس کا رنگ رات کی تاریکی میں مدھم پڑ چکا تھا، لیکن اس کی بے چینی اور گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی غیر عورت کو غور سے دیکھنے کی عادت نہیں ڈالی تھی، مگر اس کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ میرا دھیان اس کی طرف چلا گیا۔ وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کی تلاش میں ہو یا پھر جیسے کسی خوفناک چیز سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ شاید وہ کسی مشکل میں ہے، اور میرا ضمیر گوارا نہ کر سکا کہ میں یوں ہی گزر جاؤں۔ میں نے آہستہ سے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کسی مدد کی ضرورت محسوس کر رہی ہے، لیکن میرا سوال ختم بھی نہ ہوا تھا کہ وہ ایک دم چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا، جیسے میں نے اس پر کوئی بھیانک الزام لگا دیا ہو۔ پھر اچانک وہ پلٹی اور تیز قدموں سے گلی کے کونے کی طرف بھاگ گئی۔ میں حیران کھڑا رہ گیا۔ وہ خوفزدہ تھی، یہ بات صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہ مجھ سے کیوں ڈر گئی؟ میں نے کوئی ایسا سوال بھی نہیں کیا تھا جس سے وہ یوں بدک کر بھاگتی۔ میرے ذہن میں فوراً وہ تمام باتیں گردش کرنے لگیں جو محلے والوں سے سن چکا تھا۔ کہیں یہ وہی عورت تو نہیں جس کا ذکر کیا جاتا تھا، جیسے اکثر تہہ خانے کے آس پاس یا فیکٹریوں میں دیکھا جاتا ہے۔ میں نے چند لمحے وہی کھڑے ہو کر غور کیا، لیکن اس کے بعد کندھے جھٹک کر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ میری بیوی ابھی تک جاگ رہی تھی، شاید میرے دیر سے آنے کی وجہ سے۔ وہ ہمیشہ دروازے کے قریب بیٹھ کر میرا انتظار کرتی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، جیسے میری پریشانی کو محسوس کر چکی ہو۔ میں نے بنا کچھ کہے جوتے اتارے، وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ بیوی نے آہستہ سے پوچھا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے؟ میں نے سرسری انداز میں جواب دیا، کچھ نہیں، بس یوں ہی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ مگر وہ مطمئن نہ ہوئی، کچھ دیر میرے قریب بیٹھی رہی، لیکن جب میں نے مزید کچھ نہ کہا تو وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، باہر سے ہلکی ہلکی ہوا چلنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن میرے کان کسی اور ہی چیز کو سن رہے تھے۔ تہہ خانے کے دروازے سے آتی ہوئی آہٹیں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے لحاف ہٹایا اور دبے قدموں سے کھڑکی تک گیا۔ باہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا شاید وہم ہو، لیکن پھر اچانک وہی عورت یاد آ گئی۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور دبے قدموں باہر نکل آیا۔ صحن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تہہ خانے کا دروازہ بند تھا، مگر ایسا لگا جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے چھوا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہو سکتا ہے، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں دودھ اور انڈے لینے دکان پر پہنچا تو محلے میں اسی عورت کا ذکر ہو رہا تھا۔ دکاندار کہہ رہا تھا کہ رات کو پھر کسی نے اسے تہہ خانے کے قریب دیکھا تھا، اور جیسے ہی کوئی اس کی طرف بڑھا وہ غائب ہو گئی۔ ایک آدمی بولا، بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کئی لوگ اسے دیکھ چکے ہیں۔ وہ عورت نہ بات کرتی ہے نہ رکتی ہے، بس آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ میں خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا، پھر دل میں سوچا کہ یہ سب اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک بزرگ آدمی نے کہا کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں بے سکونی رہتی ہے، تو میرے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ کیا واقعی اس زمین پر کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا؟ کیا یہ سب وہی ظلم تھا جو کسی کی روح کو بے چین کر گیا تھا؟ میں دکان سے واپس آیا، لیکن میرے دماغ میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے۔ تہہ خانے کا راز کیا تھا؟ وہ عورت کون تھی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا میرا یہاں رہنا واقعی ایک غلطی تھا؟ شام کا وقت قریب تھا، سورج کی آخری کرنیں دیواروں پر مدھم پڑ رہی تھیں۔ میری بیوی کی پریشانی میں اب خوف شامل ہو چکا تھا، اور میں خود بھی عجیب کشمکش میں تھا۔ بیوی نے کہا تھا کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر یہ گھر ہم نے بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا، اب اس کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا۔ مگر تہہ خانے کی یہ پراسرار کہانی دن بدن الجھتی جا رہی تھی، اور اب تو میرے بیٹے نے بھی ڈر کے مارے یہاں سے جانے کی ضد پکڑ لی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت جب میں اپنے خیالات میں الجھا بیٹھا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی،
جیسے وہ کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ چند لمحے گھر کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، پھر بولا، یہاں کچھ سامان رہ گیا تھا، میں وہ لینے آیا ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اتنے عرصے بعد یہاں اپنے سامان کا پوچھنے آیا تھا، مگر میں نے اسے اندر آنے دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا، مگر اس کے قدم سیدھے تہہ خانے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے چونک کر پوچھا، تمہیں سامان لینا تھا یا کچھ اور وہ ذرا ٹھٹکا، پھر قدرے تذبذب سے بولا، اصل میں تہہ خانے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے کہا، یہاں تو پورا محلہ اس تہہ خانے کے نام سے ڈرتا ہے، اور تم ہو کہ خود چل کر اندر جانا چاہتے ہو۔ وہ آدمی میرے قریب آ کر آہستہ آواز میں بولا، یہ سب وہم ہے، آپ میرے ساتھ انتظامیہ کے پاس چلیں، اگر ہم انہیں قائل کر لیں تو وہ دروازہ کھلوا سکتے ہیں، اور ہم خود دیکھ سکیں گے کہ اندر کچھ ہے بھی یا نہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں کیوں اس معاملے میں پڑوں، مگر پھر دل میں خیال آیا کہ اگر تہہ خانے میں واقعی کچھ تھا تو بہتر ہوگا کہ سب کے سامنے سچ آ جائے، اور اگر کچھ نہ ہوا تو کم از کم بیوی اور بیٹے کا خوف تو ختم ہو جائے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم انتظامیہ کے دفتر پہنچے اور وہاں کے افسران سے بات کی۔ انہوں نے سنجیدگی سے ہماری بات سنی اور کہا کہ اگر مالک مکان تیار ہے تو وہ دروازہ کھلوا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے 2 آدمیوں کو ہمارے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا جو دروازہ توڑنے میں مدد کر سکے۔ یہ خبر تیزی سے پورے محلے میں پھیل گئی۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ تہہ خانے میں کیا راز چھپا ہے۔ جیسے ہی مزدوروں نے اوزار سنبھالے، محلے کے کچھ لوگ بھی وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ خوفزدہ تھے، کچھ بے حد تجسس میں مبتلا تھے، کچھ تو محض تماشا دیکھنے آئے تھے۔ جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہونے لگے، دروازے کے تالے پر ہتھوڑے پڑنے لگے۔ ہر ضرب کے ساتھ میرا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ پہلی ضرب سے زنگ آلود کفل تھوڑا ہلا، دوسری ضرب نے اسے مزید کمزور کر دیا، اور تیسری کے ساتھ ہی ایک زوردار آواز آئی اور کفل زمین پر آ گرا۔ میرے پیچھے کھڑے لوگ آہستہ آہستہ دبے قدموں آگے بڑھنے لگے۔ دروازہ کھولنے میں ایک عجیب سی ہیبت محسوس ہو رہی تھی۔ مزدوروں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور وہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ ایک ٹھنڈی بوسیدہ ہوا کا جھونکا ہمارے چہروں سے ٹکرایا۔ اندر اندھیرا تھا، ایک بوسیدہ سی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ ہم سب کی سانسیں رک سی گئیں۔ کسی نے ہمت کر کے موبائل کی روشنی اندر ڈالی تو دھول سے اٹے زینے نیچے جاتے دکھائی دیے۔ زینے وقت کے ساتھ کمزور ہو چکے تھے، جیسے کئی سالوں سے کسی نے ان پر قدم نہ رکھا ہو۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور پہلا قدم اندر رکھا۔ میرے ساتھ وہی آدمی بھی آگے بڑھا، اور پھر انتظامیہ کے بھیجے ہوئے 2 آدمی بھی ہمارے پیچھے آ گئے۔ جیسے جیسے ہم نیچے اترتے گئے، تہہ خانے کی ٹھنڈی ہوا اور وہاں کی بساط بڑھتی جا رہی تھی۔ روشنی میں اب ہمیں دیواروں پر کچھ عجیب سے نشانات نظر آنے لگے تھے۔ کچھ جگہوں پر ناخنوں کے گہرے نشان تھے، جیسے کسی نے دیوار کو نوچنے کی کوشش کی ہو۔ فرش پر مٹی اور بوسیدہ لکڑی کے ٹکڑے پڑے تھے، اور ایک طرف ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا جس پر زنگ لگ چکا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے بھی ہمت کر کے نیچے جھانکا، مگر زیادہ تر لوگ اوپر ہی رک گئے تھے۔ کوئی بھی اس تہہ خانے میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اچانک ہمارے ساتھ آئے ہوئے ایک مزدور نے کہا، یہاں کچھ ہے۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہم سب نے روشنی اس طرف کی جہاں وہ اشارہ کر رہا تھا۔ دیوار کے ایک کونے میں مٹی ہلکی سی اکھڑی ہوئی تھی، ایسا لگا جیسے وہاں کچھ دبایا گیا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر ہاتھ سے مٹی صاف کرنی شروع کی، اور پھر اچانک ایک کپڑے کا ٹکڑا باہر نکلا۔ کپڑا بوسیدہ ہو چکا تھا، مگر اسے دیکھ کر سب کے چہرے فاق ہو گئے۔ یہ کسی کا لباس تھا جو اب دھول مٹی میں ملا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اور کھدائی کی، اور جیسے جیسے ہم مٹی ہٹاتے گئے، نیچے سے ایک انسانی کھوپڑی جھلکنے لگی۔ کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ اوپر کھڑے کچھ لوگ بھاگنے لگے، کچھ عورتیں دعائیں پڑھنے لگی۔ میں خود بھی پیچھے ہٹ گیا۔ میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ تہہ خانہ کسی کا قبرستان تھا، کسی کا قید خانہ۔ یہاں کوئی دفن تھا، یا شاید یہاں کسی کو قید رکھا گیا تھا۔ وہ اجنبی آدمی جو مجھے ساتھ لے کر آیا تھا، چپ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرانی نہیں تھی، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ یہاں کچھ ایسا ہی نکلے گا۔ مجھے اپنی بیوی کی بات یاد آئی، یہاں کچھ ہے جو ہمیں یہاں نہیں رہنے دے گا۔ اور آج میں اس بات پر یقین کرنے پر مجبور تھا، یہ صرف ایک وہم نہیں تھا، یہاں واقعی کوئی کہانی دفن تھی، اور ہم نے اس کہانی کا پہلا باب کھول دیا تھا۔
جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہمارے چہروں سے ٹکرایا۔ تہ خانے کی تاریکی میں موبائل کی روشنی دوڑائی تو کونے میں دبکی دو انسانی شکلیں نظر آئیں۔ پہلے لمحے میں سب کے چہرے خوف سے زرد ہو گئے۔ کسی نے آہستہ آواز میں کہا کہ شاید یہ روحیں ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ انسان کو انسان کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عورت تھی، بے حد خوبصورت، مگر اس کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ اس کے چہرے پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں گہری وحشت تھی۔ اس کے پہلو میں ایک کمزور سی لڑکی بیٹھی تھی، جو شاید 9 یا 10 سال کی ہوگی۔ لڑکی کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ دونوں کی حالت دیکھ کر واضح تھا کہ وہ بہت وقت سے یہاں رہ رہی تھیں۔ تہ خانے میں ایک چھوٹا سا بستر بچھا تھا، ایک طرف چند پرانے برتن رکھے تھے اور دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا باتھ روم بھی بنا ہوا تھا۔ ضروریات زندگی کا کچھ سامان موجود تھا، مگر صرف اتنا کہ کوئی زندہ رہ سکے۔ یہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ دونوں نہ صرف یہاں رہ رہی تھیں بلکہ زندہ رہنے کی پوری کوشش کر رہی تھیں۔ لوگوں میں چہ میں گویاں ہونے لگی، کچھ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے، کچھ نے تو وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ عورت نے خوفزدہ نظروں سے سب کو دیکھا اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کچھ لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، وہ سہم گئی اور اپنی بیٹی کو مزید قریب کر لیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ پھر وہی اجنبی شخص آگے بڑھا جس نے اس تہ خانے کو کھلوانے کی ضد کی تھی۔ اس نے جیسے ہی عورت کی طرف قدم بڑھایا، وہ اسے دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ اس شخص کو پہچانتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے آثار واضح تھے۔ وہ چند لمحے اسی کیفیت میں رہی اور پھر اچانک بے ہوش ہو گئی۔ اجنبی شخص نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور بے اختیار رونے لگا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر بار بار اس کا نام پکار رہا تھا، مگر ہمارے لیے وہ نام اجنبی تھا۔ وہ شخص شدید جذباتی ہو چکا تھا، جیسے وہ کسی اپنے کو سالوں بعد دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے عورت کو اٹھایا اور فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ سب لوگ حیرت میں ڈوبے کھڑے تھے۔ ہم میں سے کسی کو اس اجنبی کا نام تک معلوم نہ تھا، نہ اس کا پتہ تھا، نہ فون نمبر۔ وہ کون تھا؟ اس عورت کو کیسے جانتا تھا؟ اور وہ عورت یہاں کتنے سالوں سے تھی؟ یہ سب سوال ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو ساری تفصیل بتائی۔ وہ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اب یہ خبر پورے محلے میں پھیل چکی ہوگی کہ جسے لوگ روح سمجھ رہے تھے، وہ دراصل ایک زندہ عورت تھی جو نہ جانے کتنے سالوں سے اپنی معصوم بچی کے ساتھ اس تاریک تہ خانے میں قید تھی۔ جب سے وہ عورت اور اس کی بیٹی وہاں سے گئی تھی، اب راتوں کو کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ یہاں پر کوئی بھوت نہیں تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عورت کو وہاں بند کس نے کیا تھا۔ بوڑھے آدمی کی بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ جہاں کسی پر ظلم ہوتا ہے، وہاں ایک عجیب طرح کی نحوست پھیل جاتی ہے۔ یہ نحوست اس گلی میں بھی محسوس کی جا سکتی تھی، جو اب بھی خاموش اور خوفزدہ لگتی تھی۔ میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس آدمی کے دوبارہ آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس طرح اچانک آیا اور اس عورت کو لے کر چلا گیا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مخصوص مقصد کے تحت یہاں آیا تھا اور اب اس کی واپسی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ واقعی اس عورت کو ڈھونڈ رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ وہ اتنے سال کہاں تھا، اور سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ آخر وہ عورت کون تھی۔ محلے میں بھی چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ لوگ اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ عورت کسی امیر گھرانے کی تھی اور کسی دشمنی کے نتیجے میں اسے یہاں قید کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کسی محبت کی کہانی کا شکار ہوئی تھی اور کسی نے اسے اس کے خاندان سے دور کر کے یہاں قید کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ شاید وہ کسی نواب خاندان کی بیٹی تھی جسے جائیداد کے تنازع میں چھپا دیا گیا تھا۔ میں نے تہ خانے کو دوبارہ دیکھا۔ وہاں اب بھی چند باقیات موجود تھیں۔ ایک پرانی چادر، کچھ ٹوٹی ہوئی برتنیں اور ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک تصویر جو دھندلی ہو چکی تھی۔ شاید یہ کسی وقت اس عورت کی تھی۔ میں نے وہ تصویر اٹھائی اور غور سے دیکھا۔ یہ کسی خوشحال زندگی کی جھلک تھی جو وقت کی گرد میں دب چکی تھی۔ اب میرے دماغ میں ایک ہی سوال تھا، وہ عورت یہاں کیسے پہنچی؟ کیا وہ خود یہاں آئی تھی یا اسے زبردستی یہاں رکھا گیا تھا؟ یہ سب سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے،
لیکن سچائی تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر وہ آدمی دوبارہ نہ آیا تو یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتا تھا، اور اگر میں خود اس بارے میں کھوج لگانے نکلتا تو یہ معاملہ اور پیچیدہ ہو سکتا تھا۔ میں نے محلے کے سب سے پرانے مکینوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاید کوئی ایسا شخص ہو جو برسوں پرانی حقیقت سے واقف ہو۔ میں نے کچھ بزرگوں سے ملاقات کی، لیکن وہ یا تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے یا پھر جان بوجھ کر خاموش تھے، جیسے یہ کوئی ایسا راز ہو جس کا ذکر کرنا بھی خطرناک ہو۔ ایک دن میں محلے کے پرانے چوکیدار کے پاس گیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا جو کئی سالوں سے یہاں موجود تھا۔ میں نے اس سے تہہ خانے کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، بیٹا، کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو دب چکی ہوتی ہیں، انہیں قریدنے کا مطلب ہوتا ہے خود مصیبت کو دعوت دینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کچھ جانتا ہو لیکن بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اب یہ معاملہ اور زیادہ پراسرار ہو چکا تھا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ عورت کون تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن سب دروازے بند ہوتے جا رہے تھے۔ بس کبھی معلوم کر پاؤں گا یا یہ ہمیشہ کے لیے ماضی کا ایک سربستہ راز ہی رہے گا۔ ایک دن وہ آدمی واپس آ گیا، پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ عجیب و غریب قسم کا سکون تھا جو پہلے نہیں تھا۔ میں نے اسے سلام دعا کی، اپنے گھر بلایا اور پوچھنا شروع کیا کہ آخر یہ سب کیا تھا۔ اکرام کی واپسی نے میرے دل میں بے شمار سوالات پیدا کر دیے تھے۔ وہ شخص جو 1 سال پہلے پریشانی اور اضطراب میں مبتلا تھا، آج نسبتاً بہتر نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی میں کمی آ گئی تھی اور آنکھوں میں اب وہ پہلے جیسی بے چینی نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر دستک دی، میں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ بیٹھتی میں نے پوچھا، کیا اب تم اپنی کہانی سناؤ گے؟ اس نے گہری سانس لی، جیسے اندر دبی یادیں اسے گھٹن میں مبتلا کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ گویا ہوا، میرا نام اکرام ہے۔ میری ایک بیوی تھی، سلمیٰ۔ وہ بے حد حسین تھی، لیکن میرے گھر والوں کا ماننا تھا کہ وہ صرف بیٹیاں ہی پیدا کرے گی، کیونکہ اس کی 7 بہنیں تھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے اپنے ماضی کے سائے میں کھو گیا ہو، پھر بولا، میں نے اس سے محبت کی شادی کی اور اسے اس کے گھر والوں کے سامنے لا کھڑا کیا، جس کے بعد اس کے پاس میرے ساتھ رہنے کے سوا کوئی راستہ نہ رہا، مگر میں نے خود ہی اس کی بے قدری کی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیٹی کو جنم دینے والی ہے تو غصے میں نے اسے تہہ خانے کی ٹینکی میں قید کر دیا اور دوسرے شہر جا کر دوسری شادی کر لی۔ یہ سن کر میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ میری دوسری شادی کے بعد میں بہت خوش تھا۔ میرے پاس دولت کی فراوانی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب برباد ہونے لگا۔ میری دوسری بیوی بے وفائی کر کے مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے ساتھ میرے دونوں بیٹے بھی لے گئی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ پھر ایک دن میرے بیٹوں کا فون آیا۔ وہ تب 7 یا 8 سال کے ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا، مجھے گالیاں دیں اور کہا کہ میں ان کا باپ نہیں ہوں۔ اکرام کی آواز بھاری ہو گئی، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی پرچھائیاں نمودار ہوئیں۔ اس دن میرے دماغ پر شدید چوٹ لگی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنی پہلی بیوی اور اس بیٹی کے متعلق جانوں جنہیں میں ظالمانہ طور پر چھوڑ آیا تھا۔ میں اس یقین کے ساتھ واپس آیا تھا کہ وہ اب تک مر چکے ہوں گے، لیکن اللہ نے مجھے ایک معجزہ دکھایا۔ سلمیٰ کس طرح ٹینکی سے باہر نکل کر تہہ خانے میں رہنے لگی۔ وہ سختیوں میں کام کرنے جاتی تھی، مگر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے کس طرح ہماری بیٹی کو جنم دیا اور شدید تنگدستی اور بے بسی میں پالتی رہی۔ شاید ان سختیوں نے اس کی نفسیات پر گہرا اثر ڈالا تھا کہ وہ کسی ٹھوس فیصلے تک پہنچ ہی نہ سکی۔ اکرام کی آواز کانپنے لگی۔ اس دن جب اس نے مجھے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ میں فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ میں رہی ہے اور اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ کافی وقت ہسپتال میں گزارنے کے بعد میں اسے گھر لے آیا۔ میں نے اپنی بیٹی اور سلمیٰ سے معافی مانگی، اور جانتے ہو کیا ہوا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، وہ عورت ہے نا، اس نے معاف کر دیا۔ وہ لمحہ میرے لیے عجیب تھا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ معافی تھی یا مجبوری، لیکن سلمیٰ نے اکرام کو دوبارہ قبول کر لیا تھا۔ اب وہ کہتی ہے کہ اس گھر میں اس کی کچھ پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو اسے واپس چاہیے، وہی لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بالکل نارمل نہیں رہی،
لیکن میرا اب جینے کا واحد مقصد یہی ہے کہ کسی طرح اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے کر آؤں۔ اکرام خاموش ہو گیا۔ میں بھی کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی کہانی سن کر میں نے ایک طویل سانس لی۔ ایک عورت جسے اس کے شوہر نے قید کر دیا، وہ کیسے زندہ رہی؟ کیسے اس نے اپنی بیٹی کو پالا؟ اور پھر اس سب کے بعد بھی وہی شخص اس کے پاس واپس آیا تو اس نے اسے معاف کر دیا۔ کیا یہ معافی تھی یا عورت کا وہ ناقابل فہم جذبہ جو ہر تکلیف کے بعد بھی محبت کی امید رکھتا ہے؟ میں نہیں جانتا تھا۔ اکرام اٹھا اور میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ اس گھر کی طرف بڑھا جہاں کبھی ایک عورت اور اس کی بیٹی قید تھی، اور آج وہ ان چیزوں کو واپس لینے آیا تھا جو اس کی بیوی کے لیے زندگی کے بچھڑے ہوئے لمحات کی آخری نشانی تھی۔ یہ محض ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک عورت کے صبر، اذیت اور ناقابل تصور قربانی کی داستان تھی، اور ایک مرد کے ضمیر کی گواہی جسے اس کے گناہوں نے آخرکار گھٹنوں کے بل گرایا تھا۔ میں حیران تھا کہ سلمیٰ نے اتنی چھوٹی سی جگہ پر زندگی کے اسباب کیسے بنائے تھے، اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے۔ اس نے یہ سارا عرصہ وہاں کیسے گزارا ہوگا جب وہ چوری چوری باہر نکلتی تھی، کام کرتی تھی، سامان خریدتی تھی، وہ بھی رات کے وقت۔ اکرام نے بتایا تھا کہ اس عورت کا دماغ ایک ہی حصے میں پھنس گیا تھا، وہیں پر گھومتا رہا۔ اسے کبھی خیال نہیں آیا کہ کسی سے مدد مانگی، کسی رشتہ دار کے پاس چلی جائے، لیکن وہ نفسیاتی ہو چکی تھی، اور نفسیاتی انسان کوئی پکا اور صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے اس نے زندگی کو عجیب طریقے سے گزار دیا۔ وہ اس محلے کی روح مشہور ہو گئی، جبکہ وہ زندہ تھی اور اس کی بیٹی بھی زندہ تھی۔ اکرم حیران تھا کہ پتہ نہیں کس طرح چیزیں نارمل ہوں گی، لیکن میں تو ابھی تک اسی بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ دونوں زندہ ہیں۔ جس طرح میں ان کو چھوڑ کر گیا تھا، ان کے زندہ بچنے کی امید 0% تھی۔ صحیح کہا تھا بابا جی نے، جہاں ظلم ہوتے ہیں وہاں یہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا نام سلمیٰ تھا۔ سلمیٰ سے پوچھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ کیسے رہتی تھی، کیا کرتی تھی، لیکن وہ کچھ بتانے کے قابل ہی نہیں تھی۔ بس اسے اپنی بیٹی کی فکر تھی، اس کے سارے کام وہی کرتی تھی۔ وہ کیا خیال کرتی ہے، کیا سوچتی ہے، اس کے علاوہ اس کے دماغ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ انسانی دماغ ایک پیچیدہ اور ناقابل فہم قوت ہے جو ہمیشہ ایک ہی انداز میں کام نہیں کرتا۔ کبھی یہ شعوری طور پر فیصلے لیتا ہے تو کبھی غیر شعوری طور پر ایسے راستے چن لیتا ہے جو خود انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ دماغ کی ساخت اور اس کی گہرائی کو سمجھنا ایک نہ ختم ہونے والا معمہ ہے۔ ایک لمحے میں یہ ماضی کی یادوں میں کھو سکتا ہے تو دوسرے ہی لمحے مستقبل کے امکانات کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہمیشہ مسلمہ رہی ہے، جو ظلم کرتا ہے اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ انسان اکثر یہ سمجھنے میں غلطی کرتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے اثرات صرف اسی وقت تک محدود رہیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ظلم کرنے والا جب اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے تب تک اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ زندگی میں جو بھی ناقدری کی جاتی ہے وہ آخرکار انسان سے چھین لی جاتی ہے۔ یہ اصول فطرت کا ایک اٹل قانون ہے کہ جو چیز کسی کے لیے باعث سکون ہونی چاہیے، اگر اس کی ناقدری کی جائے تو وہ ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں بدل جاتی ہے۔ اکرم کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی سلمیٰ کے ساتھ ناانصافی کی، صرف اس شک کی بنیاد پر کہ وہ بیٹیاں ہی پیدا کرے گی۔ اس نے نہ صرف اسے تنہائی اور تاریکی کے حوالے کر دیا بلکہ اپنی زندگی کو بھی برباد کر لیا۔ اکرم نے یہ سوچا تھا کہ وہ دوسری شادی کر کے خوش رہ سکے گا، مگر اس کا انجام مختلف نکلا۔ نئی زندگی میں بھی اسے خوشیاں نصیب نہ ہوئیں۔ اس کی دوسری بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی اور بچے بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہے، اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا چلا گیا۔ جب اکرم واپس آیا تو اسے احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ مردہ سمجھ رہا تھا وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ اس نے اپنی بیٹی کو بھی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ یہ اکرم کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ اس کے دماغ کا یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیسے ایک عورت نے انتہائی محدود وسائل میں اپنی زندگی کو برقرار رکھا۔ وہ کس طرح تہہ خانے کی تاریکی میں رہی، باہر نکل کر کام کیا اور اپنی بچی کو محفوظ رکھا۔ انسان کی بقا کی خواہش اور قوت ارادی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سلمیٰ نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا وہ حیران کن تھا۔ یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے
دماغ کی طاقت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ زندگی کے فیصلے ہمیشہ جذبات سے بالا تر ہو کر کرنے چاہیے، کیونکہ وقتی غصہ اور بے جا غرور انسان کو ایسے راستے پر لے جا سکتا ہے جہاں واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اکرم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اگر وہ سلمیٰ کے ساتھ ظلم نہ کرتا تو شاید اس کی زندگی مختلف ہوتی۔ زندگی میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ انسان کے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اس کے لیے حالات ایک نہ ایک دن سخت ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے قریبی رشتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ آخر میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ اکرم نے اپنی بیوی اور ہونے والی بیٹی کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی تلاش کی، لیکن قسمت نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ اس کی نئی بیوی چلی گئی، بیٹے نے اس سے تعلق ختم کر لیا، اور بالآخر وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اسے صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ زندگی میں ہر چیز کی قدر کرنا سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ رشتے، محبت، اعتماد اور عزت وہ قیمتی چیزیں ہیں جنہیں ایک بار کھو دینے کے بعد دوبارہ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکرم کی کہانی اسی حقیقت کی بہترین مثال ہے۔ انسانی دماغ بے حد پیچیدہ اور طاقتور ہے، لیکن یہ ہمیشہ درست فیصلے نہیں لیتا۔ کبھی کبھار یہ ہمیں ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے جو بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے فیصلوں میں سمجھداری، صبر اور حکمت کو شامل کرنا چاہیے۔ اگر اکرم نے جلد بازی میں فیصلہ نہ کیا ہوتا اور سلمیٰ کی محبت اور خلوص کی قدر کی ہوتی تو آج وہ ایک مکمل اور خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا۔ لیکن وہ وقت گزر چکا تھا اور اب اس کے پاس صرف اپنی غلطیوں کا اعتراف اور تلافی کا موقع تھا۔ زندگی میں ظلم کرنے والا شاید وقتی طور پر جیت جائے، لیکن طویل مدت میں وہی شخص سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ وقت گزر گیا، میں اپنی معمول کی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا، لیکن ایک دن اکرم میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک بھی تھی۔ میں نے غور کیا، شاید وہ کوئی بڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں خاموش رہا تاکہ وہ اپنی بات مکمل کر سکے۔ یہ وہی گھر ہے جہاں میں سلمیٰ کے ساتھ رہا تھا۔ وہ وقت میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ شاید میں نے اس کی قدر نہیں کی، لیکن اب میں سمجھ چکا ہوں کہ وہ لمحات کتنے بیش قیمت تھے۔ یہ جگہ صرف اینٹ، پتھر اور دیواروں سے نہیں بنی، بلکہ یہاں میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحات دفن ہیں۔ میں نے اکرم کی بات سنی اور سوچنے لگا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس گھر کو خریدنے میں اتنی دلچسپی لے گا، خاص طور پر اس سب کے بعد جو یہاں ہوا تھا۔ لیکن شاید یہی زندگی ہے، انسان وہیں واپس جاتا ہے جہاں اس کا دل جڑا ہو، چاہے وہ جگہ کیسی بھی ہو۔ تم واقعی یہ گھر خریدنا چاہتے ہو؟ میں نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ اکرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر میرا ہو تاکہ میں سلمیٰ کے ساتھ گزاری ہوئی یادوں کو سنبھال سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئے، نارمل زندگی گزارے۔ شاید اگر ہم وہیں رہیں جہاں ہماری کہانی شروع ہوئی تو ہم ایک نئی شروعات کر سکیں۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی مضبوطی تھی جو پچھلی ملاقاتوں میں نظر نہیں آئی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے ماضی میں غلط فیصلے کیے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ اپنی غلطیوں کا احساس کر چکا تھا اور انہیں سدھارنے کے لیے قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی یہی چاہتے ہو تو میں یہ گھر تمہیں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اکرم کے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہ صرف گھر کی اصل قیمت دی بلکہ کچھ پیسے اضافی بھی دیے۔ یہ اس نقصان کا ایک چھوٹا سا ازالہ ہے جو میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وقت کو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن کم از کم میں کوشش تو کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہتر زندگی بنا سکوں۔ مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں خوش بھی تھا۔ اکرم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ جو چیزیں ناقدری کا شکار ہوتی ہیں وہ انسان سے چھین لی جاتی ہیں، اور جو لوگ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی انہیں دوسرا موقع ضرور دیتی ہے۔
جی تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔